السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے ود فرید بشیر کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم چکواس سوہوا روڈ پہ RHC ڈمن ہے، یہاں پہ موجود ہیں۔ جس طرح کا ہمارا وزٹ ہے، ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ رمضان کے اندر آج ایوننگ شفٹ میں بھی کس طرح مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک پیشنٹ بزرگ موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب اور مریضوں اور ساتھ میں یہاں پہ جو عملہ ہے، جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان کے کیا یہاں پہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور کس طرح عوام کو ریلیف بھی فراہم کر رہے ہیں، ہم ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے جی، بہت اچھا سلوک کر دیں، تجربہ کار اور نیک ینگ آدمی، اچھا تعاون کر دیں پیشنٹ کے نال۔ بابا جی کس جگہ سے آئے ہیں آپ اور کیا ہوا آپ کو؟ میں موضع آرل مغلوں سے آیا ہوں، تو مجھے لوز موشن تھے، پیٹ میں درد پڑتی تھی۔ مزید کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر محمد سہیل صاحب آئے ہیں اور اس وجہ سے کیا مریضوں کو مزید فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں؟ یہ میری 70 ایئرز ایج ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر سہیل اچھے اور بچے ہیں، بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی زبان سے سنا ہے، دوسرے مریضوں کی زبان سے، مجھے ان کا پہلے تعارف نہیں تھا، میرا پہلا تعارف ہے۔ بہت ہی اچھا ہے ان کا اسٹیٹ۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھے کمنٹس پاس کر رہے تھے، بزرگ تھے یہ، ساتھ کوئی گاؤں ہے وہاں سے آئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں بلکہ خود نہیں، اپنے زبانی نہیں، بلکہ جو متعلقین ہیں، جو ہمارے علاقے سے پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹر ڈمن میں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ بہت اچھی کارکردگی مل رہی ہے اور ڈاکٹر صاحبان بہت اچھی کارکردگی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب کا کیا کہنا ہے اور اس علاقے کے عوام کے حوالے سے کیا وہ اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آئی تھنک 6 months ہو گئے ادھر آئے ہوئے ٹرانسفر۔ بیسیکلی میرا تعلق چکوال سے ہے، تو پہلے شروع میں ادھر تھوڑی سی مشکلات مجھے ہوئیں کہ مطلب جاننے والے لوگ نہیں تھے، لیکن یہاں کے لوگوں کا جو ہے وہ رویہ جو ہے کافی اچھا ہے۔ پیشنٹ کچھ مطلب اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں بہرحال، اور اس کے بغیر اس کے ساتھ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں واقعی ان کی تو ویسی بندہ پہلے سے ٹینشن میں ہوتا ہے، تو ایک ڈاکٹر کا یہ حق ہے کہ وہ مطلب انسان کی جو ہے وہ مرض کو پکڑے اور اس کے دکھ درد کے ساتھ چلے۔ اگر ہم مریض کو ایسے سمجھیں کہ اگر یہ بابا جی کو میں سمجھوں گا کہ یہ میرے اپنے والد کی جگہ ہیں یا میرے والدہ کی جگہ ہیں، کوئی بھی آتا ہے ہمارے پاس پیشنٹ، تو ہم بہتر ان کو ٹائم دے سکیں گے اور بہتر اچھی طرح ٹریٹمنٹ کر سکیں گے ان کی۔ تو باقی علاقے کے لوگ اچھے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ہمارا اسٹاف اپنا بہت اچھا ہے، ہمارے SMO بہت اچھے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ آج جو ہے یہ میڈیا کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ہمیں کوریج دی ہے۔ تو کچھ مشکلات ہیں جو میں مطلب عرض کرنا چاہوں گا میڈیا پہ اوپنلی، کہ جیسے کہ جب سے میں پیدا ہوا تب سے ایک چیز چل رہی ہے جی، سیپٹرون، آپ کو یہ پتہ ہوگا، اور جو عوام اگر سن رہی ہے تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ہماری پیدائش میری 27 ایئرز ایج ہے، تب سے میں سن رہا ہوں موکسل، سیپٹرون، یہ جو دوائیاں یہ ریزسٹنٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر ہم مریض کو 10 سیپٹرون بھی دیں گے تب بھی ان کو آرام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب جو دوائیاں جو ہیں ابھی کے لحاظ سے چل رہی ہیں، مطلب 2019 میں جو ہیں وہ 2018 کی جو اچھی دوائیاں چل رہی ہیں جیسے سیفیکزیم ہے، جس سے مطلب کہ پیشنٹ کو آرام بھی آئے، ٹھیک ہے۔ مطلب گورنمنٹ پیسے خرچ کر ہی رہی ہے تو کسی ایسی جگہ پہ کرے کہ کوئی اچھی چیز آئے، ٹھیک ہے، سیفیکزیم آ جائے، کوئی اور اچھی دوائیاں آئیں جن سے پیشنٹ کو آرام آئے، یہ کائنڈلی جو ہے یہ تھوڑا سا چینج آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس انجیکشن وہی پرانے زمانے کے لحاظ سے ڈیکسا چل رہا ہے، یہ ڈیکسا سے اوپر کی چیز کچھ ہونی چاہیے، آکسیڈل آ رہے ہیں، مطلب سیفٹریکزون، انجیکٹیبلز اچھے آنے چاہیے، ٹھیک، مطلب یہ پرانی چیزوں سے ہٹ کے ہمیں نئی کی طرف آنا چاہیے۔ یہ میری ایک ریکویسٹ ہے عوام سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی اور میڈیا والوں سے بھی کہ تھوڑی سی یہ چینج اگر آ جائے تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، پیشنٹس کا بھی فائدہ ہے، اور ہم اچھی طرح پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکیں گے۔ اگر ہم مطلب کوئی چیز باہر سے لکھ کے دیتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے باہر سے کیوں لکھ کے دی ہے، تو میری یہ عوام کو سے ریکویسٹ ہے کہ ہم آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کچھ ہے میرا باہر سے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے یا کسی اور ڈاکٹر کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کو آرام آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی بالکل قطعاً یہ چیز نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے باہر سے چیز لکھتے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ ایسی دوائیاں ادھر اویلیبل ہوں گی اندر تو ہم کیوں کسی کو باہر سے لکھ کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو باخدایا یہ سیپٹرون وغیرہ اٹھا کے یہاں سے کوئی اچھی چیز نہ، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی بہت اچھا لگا آپ ابھی انفارم کر رہے تھے، عوام کو بھی یہ انفارم کر رہے تھے کہ ڈیکسا میتھاسون ہم نے بھی انجیکشن دیکھا ہے. میں ڈاکٹر صاحبان اگر اس کو پیشنٹ کو دینے آتے ہیں تو وہ پہلے ہی جو پیشنٹ ہے جو پڑھی لکھی عوام ہے وہ وہاں سے انکار کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجوہات؟ بیسیکلی جو ڈیکسا ہے نا ہمارے پاس، ڈیکسا ہے امیونٹی بوسٹر. امیونٹی بوسٹر مطلب کہ جو ہمارے اندر کی فوج ہے نا ایک جراثیم کے خلاف لڑنے والی، اس کو وہ پش کرتا ہے کہ اٹھو جاگو مطلب لڑو. ایک مطلب سادہ اگر میں یہ سادہ لفظوں میں ٹیوننگ جسے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک کہ اٹھیں اور آپ سٹارٹ کریں لڑنا. ٹھیک ہے. اب بہت سارے ہمارے جو حکیم ہیں، میں کسی کی وہ نہیں کروں گا، الرزق اللہ کی طرف سے، میں نہ چاہتا ہوں کسی کو رزق بند ہو، ہر بندہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے. تو وہ ڈیکسا پہ ڈیکسا ڈیکسا پہ ڈیکسا ڈیکسا پہ ڈیکسا لگاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم انیشیل شاٹ ڈیکسا کا دیتے ہیں، مطلب ہم ایک پیشنٹ آیا ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے، وہ ہل جل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ہم اس کی امیونٹی کو تھوڑا سا بوسٹ کرتے ہیں ڈیکسا دے کے. ٹھیک ہے. وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. ٹھیک ہے. وہ جلدی کام کرتا ہے. مطلب آج کل جو ہے نا اگر آپ خود تھوڑا سا دھیان کریں اور مطلب سوچیں کہ آپ خود بھی کہیں پیشنٹ ہو نا، تو بندہ کہتا ہے کہ میں جب بیڈ سے اٹھوں تو میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو آج کل کے ایک عطائی ڈاکٹر ہیں جو ڈسپینسر ہیں وہ لیکن رول ادا کریں MBBS کا، تو وہ زیادہ تر وہ کان کا درد ہے، کوئی مطلب دانت میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، وہ یہی ڈیکسا یوز کر دیتے ہیں. کیا یہ ایسا انجیکشن ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ کیونکہ آپ میڈیکل افیسر ہیں، آپ بہتر رہنمائی کر سکتے ہو. جو ہمارے لاکھوں ناظرین دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، ان کو بھی کیا اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ڈیکسا کو کس حد تک یوز کریں اور کس حد تک ان کو روکیں؟ بالکل جی. میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیکسا جو ہے نا اینٹی انفلیمیٹری ہے. اینٹی انفلیمیٹری مطلب کہ اگر آپ کی باڈی میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی کسی قسم کی بیماری چل رہی ہے نا، تو آپ ڈیکسا دیں گے تو وہ اسی وقت فوری آرام آ جائے گا اس سے. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا ڈیکسا کا یوز جو ہے وہ غلط ہے، لیکن ڈیکسا کا بار بار یوز کرنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ڈیکسا کی جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اگر بار بار یوز کریں گے آپ کو تو وہ سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا پھر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو فرسٹ ٹائم میں ڈیکسا کے ساتھ شارٹ کے ساتھ آپ کو ٹریٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اٹس گڈ. ٹھیک ہے. وہ آپ کے لیے بالکل آپ کی ہیلتھ کے لیے جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر آپ دوسرے تیسری دفعہ جاتے ہیں دوبارہ ڈیکسا کا استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو اوائڈ کریں، خود ہی بولیں کہ ہم نہیں لگانا. ٹھیک ہے. وہ پھر باڈی جو ہے نا اس کے مطابق عادی ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کو ڈیکسا کے بغیر آرام ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. وہ یوز ٹو ہو جاتی ہے. ہائی پوٹینشیل اصل میں میڈیسنز جو ہے نا کچھ لوگ ہائی پوٹینشیل بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا میں دوبارہ یہی کہوں گا، براہ راست عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بیڈ سے اٹھتے ہی ہمیں آرام آ جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایسے کریں کہ ہمیں بیڈ سے اٹھتے ہی آرام آ جائے اور ہم اٹھیں اور دروازے اسپتال سے باہر جائیں اور ہم ٹھیک ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے. آپ لوگ ڈاکٹروں کو اکساتے ہیں ہائی میڈیسن دینے پہ. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں گے کہ بیڈ سے میں اٹھوں اور میں ٹھیک ہوں تو ڈاکٹر ہائی پوٹینسی کی میڈیسن یوز کرے گا. لیکن اگر آپ مطلب لو پوٹینسی سے ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور 2 دن میں آرام نہیں آئے گا، پھر وہ بولیں گے یہ کسی کام کا ڈاکٹر ہی نہیں ہے، آرام ہی نہیں آیا 2 دن میں. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو ہے نا ایک کھچڑی سی پک گئی ہے، ٹرینڈ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے کائنڈلی اس بات پہ غور کریں کہ 1 سیکنڈ میں آرام کے لیے مطلب آپ چاہیں کہ ہم دستی ٹھیک ہو جائیں، یہ نہ کریں پلیز. خدایا 2-3 دن ویٹ کر دیں، اپنی باڈی کو چانس دیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی امیونٹی بلڈ اپ کرے. ٹھیک ہے. وہ اپنے جراثیموں کے خلاف لڑے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر کو بھی چانس دے کہ وہ جو ہے نا لو پوٹینسی سے آپ کو ہائی پوٹینسی کی طرف لائے. اگر آپ اس کو تنگ کریں گے تو وہ بھی بولے گا یار یہ بار پیشنٹ آ رہا ہے تو میں اس کو کیوں نہ ہائی پوٹینسی سے اسٹارٹ کروں اور اس کو اسی وقت آرام آ جائے. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ مریضوں کو چاہیے کہ کم از کم جس طرح جڑ سے ایک بیماری کو اکھاڑنا چاہیے، دھیرے دھیرے اس چیز کو امپروومنٹ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آئے گی بھی انشاءاللہ. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ صبر کی عمر جو ہے نا عمل کریں. وہ یہ بالکل بھی نہ سوچے کہ ہم بیڈ سے اٹھیں گے تو ہمیں آرام آ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ وہاں بیڈ پہ تھوڑا سا بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ گھر جائیں گے، آپ اپنی میڈیسن 3-4 دن کھائیں گے، آپ کو آرام آ جائے گا. اس میں بہتری ہے. جو آپ کو آرام 1 دن میں آئے گا نا تو وہ جو انفیکشن آپ کو دوبارہ ہوگا نا تو وہ اس سے سویر ہوگا ہمیشہ، اگر آپ اس میں ہائی پوٹینسی یوز کریں گے، اور پھر آپ کو ان دوائیوں سے آرام بھی نہیں آئے گا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ میڈیکل افیسر دمن کے میڈیکل افیسر محمد سہیل صاحب تھے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے ڈاکٹر صاحبان کو جو رمضان میں روزے کی حالت میں آ کر عوام کی فلاح اور پیشنٹ کے لیے اور پبلک کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اپنی فیملی کو چھوڑ کے یہاں پہ اسٹرگل کر کے، جس طرح یہ کہہ رہے تھے، ان کا بیان تھا کہ چکوال سے یہ ٹریول کر کے یہ تقریباً
30 से 40 किलोमीटर के दरमियान का स्ट्रेंथ है कि यहाँ से ये ट्रैवल करके ये डेली बेसिस पे ये यहाँ पे आते हैं। ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार आबादी का ये इकलौता RHC डुमन हॉस्पिटल है। इसको भी मजीद फैसिलिटेट करने के लिए भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मजीद डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि मजीद इसको क्या फैसिलिटेट करने के वाले से क्या ऐसा होना चाहिए जिससे जो हमारे 25 से 30 हज़ार आबादी है मजीद इसको क्या बेहतरी आ सके, क्योंकि यहाँ पे एक इकलौता RHC है तो इसको एक THQ में तब्दील किया जाए या मजीद स्टाफ की बेहतरी लाई जा सके या क्या मजीद करना चाहिए? बेसिकली मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि मतलब हमारा हॉस्पिटल जो है बेहतर है, काफ़ी अच्छा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं कि हमारे पेशेंट जो हैं वो यहाँ ही ट्रीट हों, ठीक है, हमें किसी को रेफ़र ना करना पड़े और जितना हम बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम करें। जो 3-4 ड्रॉबैक्स हैं वो ये है कि सबसे पहली बात है कि मेडिसिन जो है ना वो थोड़ी सी अपडेटेड होनी चाहिए। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ी सी अपडेटेड मेडिसिन होनी चाहिए। ये अमॉक्सिल ऑगमेंटन चले फिर बेहतर है, अमॉक्सिल सेप्ट्रॉन से बंदा हट के जाए, थोड़ी अलग की सोचें, ठीक है, एक बात। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर एमरजेंसी वाला वो नहीं है। मतलब एक पेशेंट आया था एमरजेंसी में, जो बिल्कुल हमने एमरजेंसी में ट्रीट करना है तो उसके लिहाज से हमारे पास कोई रूम नहीं बना हुआ कि हम उसमें फर्स्ट एड उस लिहाज से कि वहाँ हम जाएं और वो हमारे पास सारे एमरजेंसी वाले इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हों और हम एकदम से ट्रीट करें। 2 बातें। और तीसरी बात ये कि हमारे पास इधर एम्बुलेंस नहीं है। मतलब अगर हमने किसी पेशेंट को एमरजेंसी में रेफ़र करना है और चकवाल यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर है, तो वहाँ से पहले एम्बुलेंस आएगी 1122 की, यहाँ वो पहुँचेगी, फिर यहाँ से पेशेंट लेगी, फिर यहाँ से वापस जाएगी। तो हमारे पास यहाँ भी कोई ऐसी केयर नहीं है कि हम पेशेंट को इतनी देर रिवाइव कर सकें, और वहाँ से एम्बुलेंस आना और उसको फिर वापस जाना DHQ तक पहुँचना, इन देर में पेशेंट जो है ना वो काफ़ी सफ़र करता है। तो ये 3-4 ड्रॉबैक्स हैं। इस पर अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो हम हाईली ऑब्लाइज्ड हैं उनके और बहुत थैंकफुल रहेंगे। बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे और इसी वाले से मजीद वाम और मजीद जो डिपार्ट है उनका क्या कहना है, आगे चलते हैं, उनसे कमेंट लेते हैं हमारे साथ। बस रमज़ान में भी ड्यूटी तो ड्यूटी तो पेशेंट्स आते हैं, हमें जब हम लोग प्लेज लेते हैं तो उसमें पहली बात सिखाई जाती है कि अपने घर बार से ज्यादा पेशेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। घर देखने के लिए और भी बहुत लोग हैं, लेकिन पेशेंट देखने के लिए हम ऑन ड्यूटी हैं। इसी वजह से बस इतना है कि आप लोग जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा इस चीज पे कोऑपरेट किया करें कि हम लोग आप लोगों की तरह, आपकी जैसे आपकी घरों में बेटियां हैं इसी तरह हम भी बेटियां हैं। अगर हमसे कुछ छोटी मोटी गलती, क्योंकि इंसान है ना, बेशक हम मसीहा हैं लेकिन इंसान भी तो है ना, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें ये सोच के माफ कर दिया करें कि चलें घर में भी तो गलती हो सकती है।